سب سے پہلے یہ بتائیں ابھی اس وقت جو حالیہ میگا ایونٹ ہو رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کا کیا ارینجمنٹ ہے اور سیکیورٹی سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ بالکل ٹھیک. میں پہلے اس بات کا آپ کا جواب دوں. پہلے جو آپ نے تمہید میں کہا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. یہ بات صحیح ہے کہ کرائم میں ریئلٹی سے زیادہ پرسیپشن امپورٹنٹ ہوتا ہے. پرسیپشن ہم خود بناتے ہیں، عوام بناتی ہے، میڈیا بناتا ہے، ادارے بناتے ہیں. تو بدقسمتی سے اس پہ ہم نے بہت ہی کوئی اچھا کام کلیکٹیولی، میں سب کو کسی ایک کو بلیم نہیں کر رہا، کوئی اچھا کام نہیں کیا. مثال کے طور پہ اس وقت کراچی کا 3 سال میں کرائم سب سے لوئسٹ ہے. 24% کرائم ڈکلائن ہے. آپ کا ایون اسٹریٹ کرائم جو کہ جب ہم آئے تھے چیخ و پکار تھی، بہت زیادہ وائلنس تھا، لوگ اس میں مرتے تھے، وہ ختم ہو گئے، کافی کم ہو گیا ہے. 24% تقریباً جو فگرز میں بتاتا ہوں کہ 7400 سے زیادہ موبائل فون کم چھینے گئے پچھلے سال، پچھلے سال کے مقابلے میں. موٹر سائیکل کی لفٹنگ بہت ہی زیادہ، 13,000 سے زیادہ موٹر سائیکل کم لفٹ ہوئے. آپ کی ڈیٹیکشن ریٹ بیٹھ گئی، کرائم کی پرسیپشن بہتر ہوگی. لیکن اس میں ہمارا کہ جو کردار ہے وہ میرے خیال میں پرسیپشن والا وہ اتنا جاندار نہیں رہا ہے. اس میں شاید کچھ ہمارا بھی قصور ہو. اس کو ہم پورٹرے نہیں کر سکے تو ہم بلیم کر لیتے ہیں کراچی. اب کراچی دنیا کے بہت سے شہروں سے پیسفل ہے. ٹھیک. یہاں سے جو کونسلر اسٹاف ملتا ہے دوسرے ملکوں کا، تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. بہت بہتر حالات ہیں لیکن ہم وہ پورٹرے نہیں کرتے کسی مصلحت کی طرح، کسی اپنی مخالفت کی وجہ سے. یہ چیزیں ہمارے ہاں بڑی، آپ نے جو صحیح کہا کہ پورٹرے نہیں، اس سے نقصان شہر کا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کا ہوتا ہے، یہاں پہ ٹورزم کا ہوتا ہے، اور اوورآل ہمارے شہر کی پرسیپشن کا ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت اور کیا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول کے اس طرح کے اللہ کے فضل سے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا. اور صرف اس کو بھی چھوڑ دیں آپ، جتنے ایکسپو سینٹر میں پچھلے 1-1.5 مہینے میں ایگزیبیشن ہوئے ہیں، ایکسپو ہوئے ہیں، ٹیکسپو ہو، فوڈ ایکسپو ہو، لائف سٹاک ایکسپو ہو، انیوربل جس کو ہم نے سیکیورٹی دی ہے، بہت بڑی تعداد اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں. ایٹ کراچی کا اتنا بڑا فیسٹیول ہوا، دوسرے فیسٹیول ہوئے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پولیو کی ڈرائیو تھی، پیسفلی اللہ کے فضل سے ہو گئی. چند اکا دکا جو چھوٹے واقعات ہیں، اس کے علاوہ 3 نیشن ٹرافی اور بہت سی چیزیں. مثال کے طور پہ ابھی جو چیمپئنز ٹرافی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے اور بڑے اجتماع ہوئے کراچی میں. اکنامک ایکٹیویٹیز شہر میں حسن بسل ہے. آپ کا ٹریفک دیکھیں، حادثات گو کہ ایک نیا لمحہ فکریہ ہے، لیکن گاڑیوں کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اکنامک ایکٹیویٹی یہ خود ثبوت ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم وی آر آن دا رائٹ ٹریک، اور ہم شہر کو جو لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے پہلے سے بہت بہتر کیا ہے. اب آتے ہیں اس ٹورنامنٹ کے کافی عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے یہ ٹورنامنٹ ہوا ہے. بہت میگا ٹورنامنٹ ہے کرکٹ کا، اور کرکٹ تو سب کو پسند ہے پاکستان میں. تو اب اس میں تقریباً ہماری بہت بڑی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. اس مرتبہ بھی 6700 سے زیادہ ہماری فورسز اور یونٹس اس میں لگے ہوئے ہیں جو پولیس کے ہیں. اور اس میں SSU ہے، اس میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے علاوہ اسپیشل برانچ ہے، ٹریفک ہے، اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رینجرز ڈپلائمنٹ ہے، اور باقی ایجنسیز کی بڑی ہے کہ 350 کے قریب ہماری اسپیشل برانچ کی ڈپلائمنٹ. اور اس کے علاوہ تقریباً اتنی 350 کے قریب مختلف وہیکلز اینڈ موبائلز لگی ہوئے ہیں. ایسکارٹ سے لے کے اسٹیڈیم کو سیف بنانا جہاں پہ یہ رہے ہیں، ہوٹلز کو، اور پلین کلوز میں ہماری نفری اس مرتبہ ہم نے زیادہ لگائی ہوئی ہے. تھریٹس تو ہوتے ہیں کراچی میں، ان کو دیکھتے ہوئے. اور اس میں ہمارا جو S4 سسٹم ایگزٹ انٹری کا کام کر رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، سرویلنس ہو رہا ہے. اور دوسری جو ہماری سسٹر ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس کام میں شریک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں،
انجوائے کریں اس کو نیشنل اسپورٹس کو, اور پلس اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اس کو چیرش کریں. رائٹ, ایک پرسپشن یہ بھی ہے سر کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں, اگر یہ 100% امپلیمنٹ ہو جائے تو آپ کو جو ٹیررزم ہے اس کو کم کرنے کے لیے, جو آپ کو کرمنلس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی, اور یہ جو کرائم ریٹ ہے 50% گر بھی جائے گا کیونکہ آپ کو ڈیٹیکشن زیادہ ہو جائے گی. تو یہ کب تک کمپلیشن ہے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ پرانا جو دور ہے لوکل ایس ایچ او نوز آل, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ محلے کے کون سے لڑکے گنڈے لڑکے ہیں, کرمنلز کون سے ہیں, کون ایکٹیو ہے کون نہیں ہے, کس کو پکڑنا ہے کس کو بند کرنا ہے. وہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ, کیونکہ آبادی جتنی تیزی سے مشرومنگ گروتھ ہماری ہو رہی ہے, اور موبلٹی, ایک ہی بندہ ایک دن ایک شہر میں ہوتا ہے, دوسرے دن کسی اور سلسلے میں وہ کسی اور جگہ پہنچ جاتا ہے. یہ جو پورا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بنا ہے, کمیونیکیشن بہتر ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے وہ پرانی پولیسنگ ابھی وہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اس کو ریپلیس کون کرے گی؟ جی, اس کو ریپلیس کرے گی ماڈرن ٹیکنالوجی. اور اس میں سب سے اہم پولیسنگ کے لیے, ٹریفک مینجمنٹ کے لیے, اور جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے سٹی کا ہو, شہر کا ہو یا ادروائز, اس کو وینڈلزم, فائر وغیرہ ان چیزوں سے بچانے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا بہت بڑا رول ہے. اور اس میں وی آر سو مچ تھینکفل ٹو دی سندھ گورنمنٹ, اسپیشلی ایچ ایم صاحب اور ہوم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب, جنہوں نے اس کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اہمیت کو اس کو شروع کروا دیا. گراؤنڈ بریکنگ ہماری ہو چکی ہے, ہماری آفس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے دن رات. اور اس پہ یہ ٹاور بنے گا جس میں پورے شہر کی الٹیمیٹ مانیٹرنگ, اس وقت ہم سی پی او سے کر رہے ہیں. ایک روڈیمنٹری سسٹم ہم نے لگا لیا ہے, اسٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس سے ہمیں کافی انفارمیشن شہر کی مل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ لگیں گے 1200 کیمراز لگیں گے پہلے, اور آہستہ آہستہ اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. یہ کراچی سے پھر آپ ڈسٹرکٹ دوسرے حیدرآباد میں الٹیمیٹلی تو یہ ہر جگہ ہوگا جی. جو اربن ایریاز ہیں اس پہ ہوگا, جو ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں شہر کے صوبے کے, اس پہ یہ کام شروع ایس ایف کے نام سے, وہ بھی اس میں نتھی ہوگا, ایمبیڈڈ ہوگا. اور بہت سے ایسے سسٹم جو لوکلائزڈ ہیں, جو ایریاز کے کمیونٹی کے نیبرہڈ واچ کے تحت لوگوں نے لگائے ہیں, خود کروائے, سیلف ہیلپ بیسس پہ انڈسٹریل ایریا اور زونس لگائے ہیں. ان کے بھی بہت سے سسٹم کا ایک بڑا حصہ الٹیمیٹلی اسی سسٹم میں ایمبیڈڈ ہو جائے گا. اچھا, ایک جو کامن عام آدمی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, اس کو کیا سلور لائننگ ہے, اس کے لیے کوئی میسج کہ یہ جو سیف سٹی بن جائے گا تو آپ کوئی ٹیلی فون نمبر دیں گے, یا جس طرح سے آپ کا 15 کام کر رہا ہے, اس عام آدمی کے لیے اس میں کوئی سلور لائننگ کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو ایمرجنسی نمبر ہے وہ تو سیم رہے گا, لیکن 15 مددگار کے ساتھ 15 جو پولیس کا چینل ہے ہیلپ والا, اس کو ہم اس کے ساتھ نتھی کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیف سٹی پروجیکٹ میں اس سے ایڈیشنل ابو اینڈ بیانڈ ایک پورا کمپوننٹ رکھا ہوا ہے جو کہ رسپانس فورس ہوگی. تو رسپانس فورس آپ کی ہر جگہ ہوگی, اور وہ جو کام ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہو گیا, آپ کو پولیس ہر جگہ نظر نہیں آئے گی, لیکن 3 سے 4 منٹ میں وہاں پہ پولیس اینی ویئر ان دا سٹی انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پہنچ جائے گی. پہلی بات تو ایمرجنسی رسپانس ہمارا بہت بڑھ جائے گا, ہمارے فرسٹ رسپونڈر بہت تیزی سے اس سرعت کے ساتھ اس جگہوں پہ پہنچیں گے. اس کو مانیٹر AI کے ذریعے یہی سسٹم کرے گا جو ہمارا سیف سٹی کا ہے. اور پلس دوسرا یہ کہ کوئی بھی شہر میں داخل ہو رہا ہے, شہر سے باہر ایئرپورٹ کے ذریعے, بس کے ذریعے, تو ہی ول بی مانیٹرڈ ٹل دی اینڈ. وہ گھر جا رہا ہے, گھر سے باہر نکل رہا ہے, کہیں پہ جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اس طرح کے واقعہ جس میں ہمیں پورا کسی گاڑی کو ڈھونڈنا ہے, کسی شخص کو ڈھونڈنا ہے, فیشل ریکگنیشن کے ذریعے, آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ ریکگنیشن سسٹمز کے لیے ذریعے ہم گاڑی کو, نمبر کو, ماڈل کو بالکل چند سیکنڈوں میں ڈھونڈ لیں گے. تو وہ ہر جگہ ناکہ لگانا, ہر جگہ پیٹرولنگ کے ذریعے اس کو کرنا, وہ تھنگ آف پاسٹ ہو جائے گی.
ابھی آپ نے حالیہ ماڈل پولیسنگ بھی کیا ہے جس میں آپ نئے تھانے بھی ڈیجیٹل تھانے بنا رہے ہیں. وہ میں ایک گیا تھا تو وہاں پہ بالکل وہ ایسے لگا جیسے کسی بینک میں آئے ہیں. پھر کافی وہ یہ پورے کراچی میں کتنے تھانے ہیں اور ابھی آپ کے انیشیل اسٹیج پہ کیا؟ میں نے جس طرح کہا نا پرسیپشن پلیز اے ویری پیوٹل رول, اور بدقسمتی سے کرائم میں تو پرسیپشن ہی چلتا ہے, ریئلٹی کم ہے. پولیس کی 72% ڈیٹیکشن ہے. ہر دوسرا جو بڑا کرائم ہے, ہر 4 میں سے 3 کرائمس ہم ڈھونڈ لیتے ہیں اللہ کے فضل سے اس وقت, لیکن اس کی ایک تو پورٹریل کم ہوتی ہے. جو آپ کے میڈیا کے دوست کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ جی جو عام کام آپ کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, دیٹس پارٹ آف یور ڈیوٹی. ہمارے لیے خبر نہیں ہے, ہمارے لیے خبر ہے جہاں پہ آپ کوئی کام نہیں کر پائے. تو اس کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں نیگیٹو پرسیپشن سے. لیکن اچھا کام بھی ہو رہا ہے, پولیس میں مسائل لاتعداد ہوں گے, لیکن اچھا کام بھی ہو رہا ہے. اور اس میں جو تھانوں کا آپٹکس ہے, تھانوں کا جو ماحول ہے, اس کو پرانے تھانے والے ماحول سے نکالنا, وہ اس ٹیم کی, آئی جی صاحب کی اور اوپر سندھ گورنمنٹ کی, سی ایم صاحب نے ہمیں فنڈس دیے اور ہم نے کر کے دکھایا بہت ہی شارٹ ٹائم میں. آپ نے یہ جو تھانوں کا ذکر کر رہے ہیں, اس وقت صرف 8 تھانے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں 1 تھانہ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں اور فنڈس دے گی. سی ایم صاحب نے مہربانی کی ہے, انہوں نے کہا ہے. تو ان کو, کیونکہ دیکھیں صرف کسی ایمرجنسی یا کسی سانحے یا حادثے کی صورت میں ہی تھانے کو آپ کو اپروچ نہیں کرنا پڑتا. بہت سے لوگ آپ کو, بہت بڑا ہمارا کام ابو اینڈ بیانڈ اس کے بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو نوکری امپلائمنٹ کی ویریفیکیشن سے لے کے کسی باہر کے ملک یا اپنا پاسپورٹ لینے کے لیے جو این او سی چاہیے, اور ایسی بہت سی لاتعداد چیزیں جو سروسز تھانہ پرووائڈ کرتا ہے. تو ان سروسز کے لیے ایک عام سٹیزن جب تھانے پہ جائے تو اس کو تھانے کا ماحول وہ ہیجان خیز نہیں ملنا چاہیے. اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس پرسیپشن کو بھی آہستہ آہستہ ہم چینج کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی بھی لوگ جو بھی پبلک سٹیزنس ہمارے پاس آئیں گے تو ان کو کم از کم وہ پریشان کن ماحول نہیں ملے گا کہ تھانے کی رنگ پیلڈ آف ہے اور صحیح پراپر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو وہ جس طرح آپ نے کافی شاپس کا بتایا, یہ انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے تھانوں کا حصہ ہوگا. اچھا, میں ایز اے میڈیا پرسن یہ میں اون کرتا ہوں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ خبر دیں. پھر وہ خبر اچھی ہو تو بھی دینی چاہیے, اور خبر اگر وہ بری ہے تو بھی دینی چاہیے. میں نے اچھی خبر بھی ہمیشہ آپ کی بھی دی ہے. جب سے آپ آئے ہیں تو کراچی کی زبردست ایک سگنیفیکنٹ امپرومنٹ آئی ہے. اگر آپ دیکھیں کرائم کم ہوا ہے. میں ہمیشہ ڈاکٹر مقصود میمن کی تعریف کرتا رہتا ہوں, وہ ایس ایس یو بہت اچھا کام کر رہا ہے. جو ابھی حالیہ آپ ہی کے کراچی پولیس کا ایک پارٹ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں, جو کرکٹ کو بھی وہ مینیج کر رہے ہیں, باقی چیزوں کو بھی مینیج کر رہے ہیں. تو جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ بھی, یہ ہماری بیسیکلی امیج بلڈنگ ہے. اپریشیٹ دیٹ. اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہمارا گیپ ہے پبلک اور پولیس میں, جو گیپ ہے, دوری ہے اور گڈ ول کا جو فقدان ہے, اس کو یہ فل ان کرنے کے لیے آپ جیسے دوستوں کے ذریعے یہ جو چیز ہو رہی ہے تو اس کو ہم ریئلی اپریشیٹ کرتے ہیں. کراچی پولیس, سندھ پولیس اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, اور یہ ضروری بھی ہے. دیکھیں یہ جو اچھا کام ہوا ہے تو اس کی واہ واہ ہونی چاہیے, اپریسیشن ہونی چاہیے. اور اگر برا کام ہم کرتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے, اور اچھی بات ہے, اس سے اکاؤنٹیبلٹی پولیس کا سسٹم کک ان کر دیتا ہے اور اس سے بہتری آ جاتی ہے. سر کراچی ایک میگا سٹی ہے, یہاں کے بڑے مسائل بھی ہیں. آپ ایز اے کراچی پولیس چیف, آخر میں عوام کو, کراچی میں رہنے کے لوگوں کو, مختلف قومیں, مختلف مذاہب, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ رہتے ہیں, آپ سب کو فیس بھی کر رہے ہیں. آپ آخر میں ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ کیا کریں آپ کے لیے؟ آپ دیکھیے, میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو بدگمانی ہے وہ بدقسمتی سے ہمارا قومی شعار بن گیا ہے. وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. اللہ نے بھی حکم یہی دیا ہے کہ اپنے مسلمان بندے سے اچھا گمان رکھو تو میں بھی اچھا کروں گا, برا گمان رکھو گے تو برائی ہوتی ہے. تو چانس دیں, آپ کی اپنی پولیس ہے, یہ وی آر ہیئر ٹو سرو, ہم سروس ہیں,
اور ہم انشاءاللہ بہت ہی کوشش کر رہے ہیں پولیس کے امیج کو بہتر کرنے، اپنے کام کو بہتر طریقے سے خوشگوار طریقے سے کرنے میں، اور اس میں ڈیفینیٹلی جس طرح اور کوئی کام کرنے میں لاتعداد مسائل ہیں تو مسائل ہمیں آڑے آتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ہم نے رزلٹ دیا ہے اللہ کے فضل سے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کرائم میں خاطر خواہ ڈکلائن ہوا ہے. جو ایکسیڈنٹس کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم بہت ہی سیریسلی لے رہے ہیں. ہر شہری کی جان اور مال اور اس کی عزت و آبرو کا تحفظ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم سر توڑ کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم ہر ایک سے رابطہ بھی رکھے ہوئے ہیں، مختلف اسٹیک ہولڈرز، اور کیونکہ ٹریفک والے بھی اسٹیک ہو، مجھے اس میں یہ بڑی عجیب بات کچھ دوستوں نے ایسے چلا دیا کہ مختلف جو ٹرانسپورٹ کی ایسوسیشنز ہیں کراچی میں تقریباً 10-12 بڑی ہے، سب سے ایز اے کراچی پولیس چیف مجھے رابطہ رکھنا پڑتا ہے. تقریباً بہت بڑی انجمن تاجران 20-30 الائنسز ہیں جن سے مجھے رابطہ رکھنا پڑتا. 7 بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان سے، اور باقی جو چھوٹے انڈسٹریل اسٹیٹ ان سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے. لاتعداد اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو کسی نے وہ خبر بھی چلا دی تھی کہ دیکھو جی فلاں مافیا کے ساتھ یہ کراچی پولیس چیف بھی شامل ہو گئے. تو ملنا پڑتا ہے آپ کو، ملنا آپ کو پڑتا ہے آپ نے، اور اس کا ہم حصہ نہیں ہوتے. ان کے مسائل جو جینون ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں، لیکن ان کا جو اگر کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کی پکڑ بھی ہم ہی کرتے ہیں. تو یہ ٹرسٹ کا جو فقدان ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اس میں ہم اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں ان کو بھی اس معاملے میں ایک اینگل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ٹیم ورک کے طور پہ اکٹھے کام کر کے ہی کراچی کو پرامن شہر اور بالکل کرائم فری ایریا بنا سکتے ہیں. آئسولیشن میں یہ کام ناممکن ہے، اور خاص طور پہ ہمارے کام کے لیے تو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن اور ان کی گڈ ول بہت زیادہ اہم ہے. تو ہم اس کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ پولیس کے ساتھ تعاون کریں، اور انشاءاللہ جو اگر ان کی کوئی غلط بات نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارا سسٹم کک ان ہوگا، اور انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی سب جو سرکاری محکمے ہیں ان میں پولیس کی کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم اسی طرح پکڑتے ہیں اپنے کو بھی. بہت بہت شکریہ.